سڑے گڑے مٹیاں اور سڑی گلی گوبریں وبریں ڈال کر اور گھاس پھوس ڈال کر پیروں سے کھدلتا ہے، اس کو مسلتا ہے، مٹی تیار ہوتی ہے، پھر جناب عالی وہ ستونت سنتوشی ماں کی تصویر تیار کرتا ہے، باقاعدے ان کی مورتیاں بناتا ہے، کمہار بناتا ہے، سنوارتا ہے، ان کی چھاتیوں تک کو گول کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہاں، باقاعدے ان کی چھاتیاں، ان کی ران، ان کے گال، ان کے چہرے خوب سجا سنوار کر اور خوب لباس وباس پہنا کر اور پینٹ وونٹ مار کر جب سجا سنوار کر رکھتا ہے تب مہنت جی آتے ہیں، پنڈت جی آتے ہیں۔ کون سے پنڈت جی؟ وہ پنڈت جی جو کہتے ہیں یہ شودر ہیں، شودر کفار، یہ کمہار جو ہوتے ہیں نیچ ذات کے لوگ ہیں، شودر ہیں، اگر ان کا سایہ ہمارے جسموں پہ پڑ جائے تو یہ غسل کرنا، اشنان کرنا انیواریا ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نیچ طبقے کے لوگ ہیں۔ ارے یہی پنڈت جی سے کہو، پنڈت جی دان دکشنا لینے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے تو تم بھول جاتے ہو یہ بات کہ اس ایشور کو بنانے والا بھی یہی شودر ہے، یہی نیچ ذات کا ہے، اسی نے پینٹ مارے ہیں، اسی نے گال اور چھاتیاں تیار کی ہیں، اسی نے خوبصورتی بنا کر کے سجا کے رکھا ہے۔ آج تم دان دکشنا لینے کے لیے مہنت بن کے آگے اس کے پوجا پاٹ کرواتے ہو، ہے کہ نہیں حقیقت یہ؟ تو دیویاں آج کل اسی لیے کوئی کون سی دیوی ہے، کوئی لکشمی دیوی ہے، کوئی سنتوشی دیوی ہیں، کوئی کالی دیوی ہیں، کوئی پیلی دیوی، سب پوجے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اسی نیتوں سے وہ تمام سب چیزیں انہوں نے لی ہیں اور اس طرح سے وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں دیوی دیوتا ہیں، اللہ کے بڑے مقرب نعوذ باللہ ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ، بات یہ مشرکین مکہ کی بات چل رہی تھی، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں اس کی کچھ حقیقت معلوم نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اٹکل پچھو مار رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوئی اور وہ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جن ہستیوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان میں فرشتے بھی تھے۔ ان میں کون لوگ تھے؟ فرشتے۔ پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ اب آئیے، وہ لوگ صالحین اور بزرگان دین کی بھی پوجا کرتے تھے، اور ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال تھے جو فرشتوں اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ کرتے تھے جنہیں عبادت اور پوجا کے نام سے یاد کیا گیا ہے، وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ وہ صالحین اور بزرگان دین کون تھے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ مقبول بندے ہیں، یہ وہ مقبول بندے ہیں جنہیں کافر پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اپنی مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ارے یہ اللہ کے مقبول بندے خود اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو جو خود اللہ سے قریب ہونے کے ذریعے ڈھونڈ رہا ہو تم اس کو آواز دے کر کے کیا مطلب حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ کوشش اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ان میں جو کوئی زیادہ مقرب ہے وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے یہ ڈرتے ہیں بیچارے، تو تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جن ہستیوں کو پکارتے تھے اپنی مدد کے لیے وہ بارگاہ الہی کے مقبول بندے تھے، صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ اور سنو، وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے، نبیوں کو بھی آواز دیتے تھے، ان سے بھی مرادیں مانگتے تھے۔ اس کی دلیل قرآن کریم سورہ بقرہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ عز و جل نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جی جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا تو اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ،
یہ بتلاؤ کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ وہ تم کو اور تمہاری ماں کو معبود بنا لیں، تمہیں پکاریں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم سے مرادیں مانگیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی کہ تمہارے بتوں کو رکھ رکھ کر کے پوجیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم دونوں کو معبود بنا لو، تم دونوں کو یہ عیسائی معبود بنا لیں؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک و صاف ہے، شرک سے پاک و صاف ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، بھلا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے، فقد علمتہ، تو تجھے علم ہے اس بات کا، تو اس بات کو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں جو بات ہے وہ تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیرے پاس جو بات ہے، تیرے دل میں جو بات ہے اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو تمام غیبوں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تمام غیبوں کا سب سے زیادہ جانکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس بات کا حق کہاں سے پہنچا کہ میں دنیا کے سامنے یہ بیان کروں کہ میں تمہاری مرادیں پوری کرنے والا، تمہاری مشکل کشائی کرنے والا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا ہے وہ لوگ یقیناً قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ ان لوگوں کا انکار کریں گے اور وہ مشرک ہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے تھے، جن کو وہ لوگ آواز دیتے تھے، ان میں نبی اور انبیاء علیہ السلام بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی ایک اور روایت، صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبے کے چاروں طرف 360 بت بٹھائے گئے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت مریم کا بھی بت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈنڈا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو مورتی تھی اس کے گلے میں ڈنڈا ڈال کر آپ نے کھینچا اور اس کو توڑا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا ہے۔ اب حق آنے کے بعد میں باطل ہرگز نہیں رہ سکتا ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور حضرت مریم کے بتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا ڈال کر کے، چھڑی سے لے کر کے، پیٹ کر کے اس کو درست کیا اور اس کو توڑ پھوڑ کیا۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کی توہین کر دی، کیوں؟ ارے ابراہیم کی تصویر تھی، اس کو گلے میں ڈنڈا ڈال کر کے کھینچ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر نہیں تھی۔ ظالموں نے خیالی تصویریں بنا کر حضرت ابراہیم کی نہ وہ تعلیم تھی، نہ حضرت ابراہیم نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ میرے بتوں کو پوجنا اور میرے بتوں کی عبادت اس طرح سے کرنا یا میری عبادت کرنا۔ اس لیے بتوں کو توڑنا، اس لیے ان اسلام کے نام پر بنائے ہوئے دین کے نام پر بتوں کو توڑنا، یہ توہین ان کی نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیم کو مکمل طور پر ثابت کرنا ہے، ان کی تعلیم کو رائج کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا ان کی والدہ مریم کو پکارتے اور ان سے مدد مانگتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں، اور انہیں وہی لوگ اور جو لوگ ان کو پکارتے، جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے تھے ان میں انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اسی طرح سے اور بھی صالحین اور نیکوکاروں کو وہ پکارتے تھے، جیسے لات ہے، منات ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر وغیرہ، یہ تمام سب مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور صحیح بخاری کی روایات اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں، میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ ذات تھیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن میں انبیاء بھی تھے، فرشتے بھی تھے، اور اللہ کے موحد اور نیکوکار بندے بھی تھے۔ یہاں ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مشرکین جن ہستیوں کو پوجتے تھے ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ قوتیں یا یہ اختیارات ان کو اپنے آپ سے حاصل ہوئی ہیں، بلکہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سب اختیارات اور یہ سب تصرفات ان بتوں کو، جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے،
اللہ तबारक तआला ने इनको अता किया है। यानी इन हस्तियों की जो ताकत और कुव्वत है, जो तसर्रुफ और जो इख्तियार है, ये अताई है, ये जाती नहीं है। वो ये अकीदा रखते थे। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर ये मरहला आ गया तो फिर तो हमारे यहां सारे के सारे लोग शिर्क के अंदर डूबे हुए हैं और यही अकीदा रख रहे हैं। जब उनसे कहा जाता है कि भाई इनको क्यों पूजते हो, इनको क्यों दस्तगीर समझते हो, इनको क्यों तुम मालिक समझते हो, इनसे बेटा बेटी क्यों लेते हो, तो यही कहते हैं कि मियां ये लोगों को अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, अल्लाह ताला ने इनको ये ताकत और कुव्वत अता फरमाई है। हम यही कहेंगे अरे यही अकीदा तो मुशरिकीन मक्का का था, इन नबियों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, वो भी जिन बुतों की पूजा, जिनको बुत बना बना करके पूजते थे, वो यही अकीदा रखते थे कि अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाया है। ये जाती तौर पर इसके मालिक और जाती तौर पर इसके इख्तियार और तसर्रुफ के खालिक ये लोग नहीं हैं। इसकी दलील चाहिए आपको, उठाइए सही मुस्लिम जो बुखारी के बाद, सही बुखारी के बाद सबसे मारकतुल आरा किताब है। सही बुखारी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से किताबुल हज बाबुत तलबिया के अंदर यह हकीकत वाज़ेह फरमाई है कि ये जो मुशरिकीन थे, जब ये तवाफ करते थे खाने काबा का, जब ये खाने काबा का तवाफ करते थे या हज करने के लिए एहराम बांधते थे, तो ये मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूं। इल्ला, अब यहां तक तो बात सही है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये जालिम अगर यहीं खामोश हो जाते तो बात बड़ी अच्छी थी, लेकिन इसके आगे हम तो ये कहते हैं ना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये हम मुसलमान कहते हैं कि ये हम्द और सना, ये मिल्कियत और बादशाहत का मालिक है अल्लाह, तू ही है, तेरा कोई साजी और शरीक नहीं है। लेकिन मुशरिकीन मक्का किस तरह कहते थे? वो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ला शरीका लका लब्बैक, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक और साजी नहीं है, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं। इल्ला यहां बढ़ाते थे, वो कहते थे इल्ला शरीकन हुवा लका तमलिकुहु व मा मलक, ऐ अल्लाह तेरा कोई साजी सरी शरीक और पार्टनर नहीं है सिवाय उस शरीक के जिसका तू मालिक है और जिन कुव्वत